یہ پنجاب کی مٹی ہے جہاں پر ہر ذرے نے خون دیکھا ہے، جہاں تاریخ نے تلواروں کے سائے میں فیصلے لکھے ہیں۔ لیکن اس مٹی کا ایک زخم ایسا ہے جس کا ذکر آج بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ میں کراسنگ لوگ کے ساتھ آج آپ کو لے کر چلتا ہوں چلیاں والا، اس میدان جنگ کے اندر، جہاں پر 1849 میں ایک ایسی لڑائی لڑی گئی جس نے سلطنتیں بدل کر رکھ دی، لیکن آج بھی وہ تاریخ صفحات میں کہیں گم ہے اور ان صفحات کے اوپر دھول جم چکی ہے۔ یہ بات ہے 1840 کی، جب مہاراجا رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد پنجاب کا طاقتور سکھ راج بکھرنے لگا۔ دربار میں سازشیں، طاقت کی جنگیں اور انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کا بڑھتا ہوا اثر۔ برطانوی حکومت پہلے تو دوستی کر کے پردے میں آئی، مگر ان کا اصل مقصد پنجاب کے اوپر حکومت تھا۔ 1845 میں پہلی جنگ انگریز اور سکھ لڑی گئی۔ سکھ بہادری سے لڑے، مگر پہلی جنگ میں وہ شکست کھا گئے۔ انگریزوں نے ٹریٹری آف لاہور کے نام پر پنجاب کے کئی علاقے اپنے قبضے میں لے لیے، لیکن سلطنت ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی تھی۔ 1848 میں صرف 3 سال بعد بغاوت نے ایک بار پھر سے چنگاری بھڑکا دی۔ بغاوت کی شروعات ملتان میں مقامی گورنر دیوان مول راج نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ سکھ فوج کے کئی جرنیل، جن میں شیر سنگھ اٹاری وال بھی شامل تھے، انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے فوراً جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنرل ہیوگو کو حکم ملا کہ وہ سکھ فوج کو ہر قیمت پر کچل دے۔ دسمبر 1848 تک دونوں فوجیں جیلم دریا کے قریب پہنچ گئی۔ اگلی لڑائی کا میدان چنا گیا ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام تھا چلیاں والا۔ جنرل گو کے پاس تقریباً 13,000 سپاہی تھے، برطانوی انفنٹری اور توپ خانہ۔ سکھ فوج تعداد میں زیادہ تھے، تقریباً 2300 جوان، مگر زیادہ تر تھکے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے۔ شیر سنگھ نے جنگل کے اندر پوسٹیں بنائی، درختوں کے پیچھے توپیں چھپائی، فلینک کو کیولری پر رکھا۔ دوسری طرف انگریز فوج صاف میدان چاہتی تھی، لیکن چیلیاں والا کا علاقہ جنگل، جھاڑیوں اور ناہموار زمین سے بھرا ہوا تھا۔ 13 جنوری 1849 کی دوپہر توپوں نے دھاڑ ماری اور میدان جنگ جل اٹھا۔ جنرل گو نے توپ خانہ آگے بڑھایا، مگر گھنی جھاڑیوں نے نشانے بگاڑ دیے۔ توپوں کے گولے خود اپنی صفوں میں گرنے لگے۔ سکھ توپ خانہ اچانک سامنے آ گیا اور زوردار کاؤنٹر فائر شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں میں دھند، دھواں اور چیخوں نے آسمان بھر دیا۔ گھوڑے بھاگنے لگے، فوجی ایک دوسرے سے کٹ گئے، توپوں کے پہیے کیچڑ میں پھنس گئے۔ سکھ کیوالری نے انگریزوں کے پہلو پر حملہ کیا، برطانوی فوج بکھرنے لگی۔ بعض رپورٹس کے مطابق برٹش 24 ریجمنٹ کے تقریباً 600 سپاہی صرف چند منٹوں میں مارے گئے۔ شیر سنگھ خود گھوڑے پر سوار محاذ کے قریب پہنچے اور اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیتے رہے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہے تھے، یہ زمین ہماری ہے، یہاں سے پیچھے ہٹنا شرم ہے۔ شام تک دونوں طرف ہزاروں لاشیں گر چکی تھی۔ میدان میں جیت کسی کی نہیں ہوئی، صرف موت نے سب کو برابر کر دیا۔ چیلیاں والا کی جنگ میں 2300 انگریز اور 4000 سے زائد سکھ مارے گئے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے برصغیر کی سب سے خونریز لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ لندن میں برطانوی اخباروں نے جنرل گو پر سخت تنقید، اسے دی بسٹر آف چیلیاں والا کہا گیا۔ چند ہفتے بعد اسے کمانڈ سے ہٹا دیا گیا، لیکن جنگ یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ پھر آیا فروری 1849۔ 1849 میں گجرات کے مقام پر آخری جنگ ہوئی، جس میں سکھ سلطنت کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ 29 مارچ 1849 کو پنجاب باقاعدہ طور پر برٹش امپائر کے قبضے میں آ گیا، اور یوں چیلیاں والا سکھوں کے زوال اور برطانوی راج کا آغاز کا آج بہت بڑی علامت سمجھے جانے والا علاقہ ہے۔ آج بھی چیلیاں والا میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، پرانی پتھروں کی قبریں جن پر انگریزی میں نام لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ مٹ چکے ہیں، کچھ باقی ہیں۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب کبھی دھند چھا جاتی ہے تو فضا میں توپوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ درخت اب بھی خاموش کھڑے ہیں، مگر ان کی جڑوں کے نیچے سینکڑوں سپاہیوں کی نیند بسی ہے۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ فخر اور خون دونوں سے لکھی جاتی ہے۔
चिलियांवाला की जंग एक सबक है कि ताकत वक्ती होती है मगर कुर्बानी हमेशा याद रखी जाती है। सिख फौज अपने सरजमीन के लिए लड़ी, अंग्रेज सल्तनत अपने लालच के लिए। दोनों ने नुकसान उठाया मगर जीत सिर्फ तारीख के हिस्से में आई। हम अक्सर कहते हैं कि कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं मगर शर्त यह है कि वो अपनी तारीख याद रखें। शायद वक्त आ गया है कि हम भी अपनी मिट्टी के किस्से दोबारा सुनें ताकि आने वाली नस्लें अपनी जड़ों को पहचान सके। ये थी चेलियांवाला की जंग जो दुनिया भूल चुकी थी, और ये है क्लासन लोग जहां तारीख सिर्फ पढ़ी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की भूली बसरी कहानियां जिंदा रहें और तारीखी इमारत और तारीखी कहानियां जिंदा रहें तो हमारे इस चैनल को जरूर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ अगले किस्त में किसी और छुपे हुए किस्से के साथ। तब तक के लिए